چترال کی کیلاش وادی اپنی نوعیت کی ایک حسین وادی ہے، جہاں بسنے والے کیلاش لوگ اپنے منفرد تہواروں کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔ کیلاش کی ان ہزاروں سال پرانی قبائلی روایات و تہذیب کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کیلاش پاکستان کے برفیلے علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبورید، رمبو اور بریر پر مشتمل ہے، جن کی کل آبادی تقریباً 4000 ہے، اور یہ کلاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کلاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے لوگ آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب، یہ سب انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سیاح ان تہواروں میں بڑی تعداد میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں چلم جوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ چلم جوش تہوار موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص دن تمام مرد و خواتین وادی بمبورید میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہارا کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہوتے یہاں ہر طرف سبزہ اگاتا ہے اور 4 سو خوشیوں کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی معجزن ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ کیلاش مذہب اور نسل۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سکندر کے لشکر سے اس علاقے میں رہ گئے تھے، لہٰذا نسلاً وہ یونانی ہیں۔ کیلاش مذہب کی خواتین کے لیے مخصوص احاطہ بشالینی کہلاتا ہے، جہاں کیلاش عورتیں مخصوص ایام گھر کے بجائے اس 4 دیواری میں گزارتی ہیں، یعنی وہ اپنے مخصوص ایام میں اپنے گھروں میں نہیں رہتی، بلکہ اپنے گھروں سے دور ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے جس کو بشالینی کہا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں۔ یہاں پر وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ مخصوص ایام میں مردوں کے درمیان رہیں گی تو ان کے رزق سے برکت جاتی رہے گی، چاہے کڑاکے کی سردی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مخصوص ایام میں اپنا گھر چھوڑ لیتی ہیں، اور بشالینی میں ان کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس احاطے کی دیوار کو مردوں کے لیے چھونا بھی منع ہے۔ کسی خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو 40 دن تک گھر کے کمرے میں قید ہو کر کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ کیلاش میں فوتگی کا جشن۔ کیلاش مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو کافرستان کی تینوں وادیوں میں واقع ہر گاؤں کو اس کی خبر کی جاتی ہے۔ مردہ اگر مرد ہو تو اسے 2 دن اور عورت ہو تو اسے 1 دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر گاؤں سے لوگ آتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے، جس میں شراب، کباب اور ڈانس ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کیلاشی مردے کو تابوت میں رکھ کر قبرستان میں رکھاتے تھے، لیکن آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ شادی کے لیے لڑکی بگانے کی رسم۔ دوستو، یہاں پہ شادی کا طریقہ بھی سب سے الگ ہے۔ یہاں شادی ارینج نہیں ہوتی، بلکہ لڑکا اور لڑکی کو خود ایک دوسرے کو پسند کر کے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جس سے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، البتہ پہلا خاوند اپنی شادی کا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے پر خوشی۔
پہلا بچہ پیدا ہونے پر بڑی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں کی جاتی ہے مگر اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 1000 یا 2000 روپے فی کسبی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تبھی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہوگا۔ پھور کا تہوار۔ اگست کے مہینے میں کیلاشی قوم اپنا سالانہ مذہبی تہوار پھور مناتی ہے۔ اس تہوار منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے اسٹاک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا تو اسے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران کیلاش قبیلے کے بزرگ لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈھکی ہوئی ٹوپی رکھتے ہیں جو سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں یا بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں اور انہیں اپنے مخصوص ایام میں بشالینی میں جانا ہوگا۔ اس تہوار میں بڑی عمر کی لڑکیوں کے سروں پر ٹوپی رکھی جاتی ہے جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں اب جوان ہیں، اور یہ لوگ اپنا پھل اتار کر انہیں موسم سرما کے لیے رکھتے ہیں۔ تہوار کے آخری دن شام کے قریب کیلاش قبیلے کی خواتین ہاتھوں میں پھول پکڑ کر ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں جن کی قیادت ایک ایسی کیلاش کرتی ہے جس نے چوغے سے منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی سربراہی میں خواتین کا یہ جلوس ایک مخصوص راستے سے گزر کر ہاتھوں میں پھول ہلاتی اور گیت گاتے ہوئے اس جگہ بڑھتی ہیں جہاں کیلاش خواتین و حضرات رقص کرتے ہیں جسے چرسو کہا جاتا ہے، اور یہ خواتین جب وہاں پہنچ جاتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول ان لوگوں پر نچھاور کرتی ہیں جو چرسوں میں رقص کرتی ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی ٹوپی سر پر رکھتی ہیں اور بوڑھے جوان یکساں طور پر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ساتھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ مہربانی ندیم ڈیلی کو سبسکرائب ضرور کریں۔